السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برادران اسلام، میرے بھائی اور دوستو، میں آج اس پر رونق مجلس میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے والدین کے حقوق۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے عبادت کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے لوگو تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میرے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میرے بعد میرے نبی کے اطاعت کرو، بلکہ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آیت کریمہ میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو تمہارے درمیان یہ فیصلہ ہے، یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر ایک دم فیصلہ طور پر بیان کر دیا گیا ہے، تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، خاص طور ماں کا یعنی والدہ کا جو مقام ہے، ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے، میں آپ کو بتلا دوں ماں کہتے کسے ہیں، ماں کس درد کا نام ہے۔ آج اندازہ لگا لے اس دنیا کے اندر کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں دوسری شادی نہیں کرتی ہے۔ ایک بیٹا ہو، صرف ایک بچہ ہو، ماں دوبارہ شادی نہیں کرتی ہے، یہی سوچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو جائے میرا شوہر میرے شادی کرنے کے بعد میرا شوہر میرے بیٹے کی حسن سلوک نہ کر سکے۔ ذرا سوچو، وہ ماں ایک بیٹے کے چکر میں پوری نفس کی خواہشات، پوری زندگی کو قربان کر دیتی ہے اسی بیٹے کے چکر میں۔ اب ذرا سوچو، وہی بیٹا اگر 20 سال کا 30 سال کا ہو جائے، ماں کو گالیاں دے، اللہ کی قسم اس وقت ماں کو تکلیف نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں آج بتلا دوں، آج دنیا کے اندر اگر کوئی بھی باپ ایک بیٹے سے کہہ دے کہ میرے باڈی کے اندر، میرے جسم کے اندر خون کی کمی ہے، تو بیٹا یہی کہے گا میرے باڈی کے اندر خود کمی ہے، لیکن میں مول لا کے دے دوں گا۔ وہی چیز اگر ماں کہہ دے، اللہ کی قسم تم ماں کو کٹی ہوئی انگلی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ذرا سوچو، میں آج دنیاوی امور پہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں جب ماں اپنے بیٹے کو 9 مہینے کے اندر اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، جب اسے میڈیکل ایک اسپتال میں لے کر جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے، ایک فارم لے کر آتا ہے، کہتا ہے اس پہ سائن کر دو۔ ماں پوچھتی ہے اس فارم پر اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ تم بچے کو بچاتے وقت تم مر بھی سکتی ہو اور بچ بھی سکتی ہو۔ اللہ کی قسم اس وقت ماں سوچتی نہیں ہے کہ میں مروں گی یا جیوں گی، کہتی ہے جا ڈاکٹر جا، میں آج اس پہ سائن کرتی ہوں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میرا بیٹا سلامت رہے۔ ذرا سوچو، وہی ماں جس کے لیے ایک کٹی ہوئی انگلی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ماں اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ کے کھال کو بھی کٹا دیا۔ ذرا سوچو، وہی بچہ 18 سال کا 20 سال کا ہو جائے اور اپنے ماں کو اپنے گھر سے دھکے دے، گالیاں دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا نے یہ صفت دنیا کے
کے ہر عورت کو بخشی ہے، کہ خدا نے یہ صفت دنیا کے ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ ذرا سوچو، وہ ماں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ پورے قرآن کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کسی کو منع کرنے کے لیے کوئی الفاظ آیا ہے تو اف کا آیا ہے۔ قرآن نے وہ بھی کہا اگر اس سے بھی چھوٹا الفاظ ہوتا تو والدین کے لیے یہ بھی اتار دیا گیا ہوتا۔ والدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے اپنے ماں اور باپ کو تم اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، اور جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو اس قدر ان کے ساتھ شفقت کی باہوں کو پھیر دو، جس طرح جب آپ بچپن میں چھوٹے سے تھے رحمت اور شفقت کے بازو وہ پھیلا دیتے تھے، اور یہاں تک کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بھی کہتے رہو کہ اے اللہ تو ہمارے والدین پر حسن سلوک کرے۔ میں آپ کو بتلا دوں اس وجہ سے کہ آج جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو 7 پوائنٹ یا 8 پوائنٹ ہو جائے، درد اور تکلیف تو انسان مر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکے۔ میں آپ کو بتا دوں، چاہے سائنس اٹھا لو، چاہے ڈاکٹر سے مل لو، کسی بھی انجینئر سے مل لو، پوچھ لو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں ویسی تکلیف نہیں آئی ہے۔ اسی لیے روایت ہے کہ اس چیخ کا بدلہ آپ اس محمد نگر میں آپ اپنے ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا لو اور مکہ مکرمہ تک پیدل چلے جاؤ، اس ایک چیخ کا بدلہ نہیں چکا پاؤ گے۔ ذرا سوچو، آج ہم اور آپ گالیاں دیتے ہیں، میں آپ کو بتلا دوں وہ جنوری اور فروری کا مہینہ ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے تھے چھوٹے سے تھے، ٹھنڈی کا مہینہ آپ گھر سے باہر نکلنے میں ڈرتے تھے، وہی ماں آپ کو بھی آپ پیشاب کر دیتے تھے، آپ کو بھیگے ہوئے بستر سے اٹھا کر سوکھے ہوئے بستر پر لٹا دیتی تھی اور خود کو بھیگے ہوئے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ وہی وہ ماں ہے، آج جب آپ بڑے ہو جاؤ گے اس کو گالیاں دو گے تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ ادا کر لو، آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ اللہ کی قسم اگر آپ کے ماں اور باپ آپ سے خوش نہیں ہیں آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارگاہ الہی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔